إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہرنا یعنی رکنا ہے، اور اصطلاح میں عبادت کی غرض سے مسجد کو لازم پکڑنا ہے۔ لغوی اعتبار سے اعتکاف کا معنی کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا اور نفس کو اس کے ساتھ لگائے رکھنا، اور اسی طرح اعتکاف کے معنی ہے ایک جگہ ٹھہرنا، کسی مکان میں بند رہنا۔ اصطلاح شریعت میں اعتکاف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی جماعت والی مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کے لیے نیت اسی مسلمان کی معتبر ہے جو عاقل ہو اور جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک و صاف ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے حکم ادا ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اعتکاف نہ کرنے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ اعتکاف کے لیے زبان سے نظر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، خواہ فی الحال ہو، جیسے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، خواہ معلق ہو، جیسے کوئی کہے کہ میں یہ نظر مانتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ تو گویا اعتکاف کی دو قسمیں ہوئیں، ایک سنت موقدہ جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور دوسرا واجب جس کا تعلق نظر یعنی منت سے ہے۔ ان دو قسموں کے علاوہ ایک تیسری قسم مستحب ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ اور کسی زمانے میں، خواہ رمضان کا پہلا عشرہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے اکثر زیادہ سے زیادہ مدت کوئی مقدار متعین نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کتنے وقت کا، کتنے دنوں کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی بھی مقدار متعین نہیں ہے، کوئی مقررہ مدت نہیں ہے۔ کم سے کم بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم یا ایک منٹ کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کی تو اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے داخل ہو کے نیت کی، پھر تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر ذکر اذکار کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر آیا تو باہر آنے کے ساتھ ہی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ دن کا کم از کم حصہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ایک قول میں آدھا دن بھی آپ نے تحریر فرمایا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیاں اس کے واسطے جاری کر دی جاتی ہیں اس شخص کی طرح جو یہ تمام نیکیاں کرتا ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی حالت میں بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے، مثلا غیبت، چغلی، بری بات کرنے، سننے اور دیکھنے سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اب وہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے کچھ نیکیاں نہیں کر سکتا، مثلا مرد ہیں تو قبرستان نہیں جا سکتے، نماز جنازہ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح مرد و عورت دونوں بیمار کی عیادت نہیں کر سکتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگرچہ وہ ان تمام نیکیوں کو انجام نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے یہ نیکیاں کیے بغیر ہی ان تمام کاموں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ معتکف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا، پھر خیمہ سے سر اقدس نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، پس جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرتا تھا تو اسے آخری عشرے میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس اعتکاف کی سب سے بڑی غرض و غایت شب قدر کی تلاش اور جستجو ہے، اور در حقیقت اعتکاف ہی اس کی تلاش اور اس کو پانے کے لیے بہت مناسب ہے، کیونکہ حالت اعتکاف میں اگر آدمی سویا ہوا بھی ہو تب بھی وہ عبادت اور بندگی میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ عبادت اور ریاضت اور ذکر اور فکر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف ہی سب سے بہترین صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی چونکہ آخری عشرے ہی کے اعتکاف کا رہا ہے، اس لیے علماء کرام کے نزدیک آخری عشرہ کا اعتکاف ہی سنت موقدہ ہے۔ اعتکاف کی اصل روح اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے دنیا کے کام کاج کاروبار سے کٹ کر صرف اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وقف کریں، اہل و عیال اور گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں گوشہ نشین ہو جائیں اور سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور اس کے ذکر اور فکر میں گزاریں۔ اعتکاف کا حاصل بھی یہی ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی بندگی کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو۔ اعتکاف کا پہلا حق یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے، سب سے افضل مسجد میں اعتکاف کرے، ہو سکے تو مسجد حرام میں اعتکاف کرے، ہو سکے تو مسجد نبوی میں اعتکاف کرے، نہیں تو پھر جامع مسجد میں اعتکاف کرے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مسجد بیت میں اعتکاف کرے، قرآن و حدیث کی تلاوت اور فقہ، اسلامی تاریخ اور اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرے، کثرت سے نوافل ادا کرے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں، ظاہر اور پوشیدہ گناہوں پر توبہ اور استغفار کرے اور زندگی بھر کی قضا نمازیں پڑھتے رہیں اور صدق کے دل سے توبہ استغفار کر کے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ معتکف اگر بنیت عبادت خاموش رہے یعنی خاموش رہنے کو ثواب سمجھے تو یہ مکروہ ہے، اور اگر چپ رہنا ثواب نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں ہے، پر فضول اور بری باتوں سے پرہیز کرے تو یہ مکروہ نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ مدت اعتکاف کو آرام اور سکون کا ایک موقع سمجھ کر ضائع نہ کرے کہ دن رات سویا ہی پڑا رہے یا یوں ہی مسجد میں رہے پھرتا رہے، بلکہ سونے اور آرام کرنے میں کم سے کم وقت ضائع کرے اور اعتکاف کے ایام کو اپنی تربیت اور آئندہ زندگی کے سنہری اور خاص دن سمجھے اور عبادت اور ریاضت میں سخت محنت کرے۔ اس طرح کے زیادہ سے زیادہ نمازیں، خصوصاً اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہے، قرآن و حدیث کی تلاوت کرے، درود و سلام کا ورد کرے اور اسلامی کتب کا مطالعہ کرے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لانے کا ایسا منفرد طریقہ ہے جس میں مسلمان دنیا سے بالکل لا تعلق اور الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں فقط اس کی ذات میں متوجہ اور مستغرق ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی تاریخ کی طرح بہت قدیم ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کو صاف رکھنے کی حکم فرمایا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جس برس آپ کا وصال ہوا جب وہ سال آیا تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ پہلے آپ کے ساتھ ہر سال 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا گیا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دور کرنا بھی سنت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں خلاف معمول 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا اور 20 دن اعتکاف میں گزارے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب تھا اور منزل شوق سامنے۔ پھر وہ عشق کی ساری بے تابیاں اور وصال محبوب کا شوق اور کچھ اور فزوں کیوں نہ ہو جاتا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ محبوب سے ملاقات کا وعدہ جب پورا ہونے کو آتا ہے تو آتش شوق زیادہ سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے بھی ایک لطیف نقطہ ہے کہ وہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری درجے میں پہنچے تو نیکی اور بھلائی کے راستے پر معمول سے بھی زیادہ تیز گام ہو جائے اور اللہ رب العزت کی ملاقات اور اس کے سامنے اپنی پیشی کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری اور نیکوکاری کے ذریعے پوری تیاری کرے۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا، یعنی تو اعتکاف نہیں کر سکے سفر کی وجہ سے، تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرے اور مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہے۔ خواتین کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک اور صاف رکھیں۔ اگر خواتین نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے، کسی اور خاتون کے گھر جا کر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں ہوگی۔ اگر خواتین میں سے کسی کی حیض کی تاریخ آخری عشرے میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف شروع ہی نہ کرے، اور اگر کسی عورت نے اعتکاف شروع کیا اور اس کو حیض آ گیا اور اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس دن کی قضا اس کے ذمے واجب ہوگی۔ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی بھی دن
बनियत क़ज़ा एतकाफ कर ले। अगर रमजान शरीफ के दिन बाकी हों तो उनमें भी कज़ा कर सकती है। इस सूरत में रमजानुल मुबारक का रोजा ही काफी होगा। लेकिन अगर उन दिनों कज़ा नहीं करना चाहती तो रमजानुल मुबारक खत्म होने के बाद किसी और दिन कज़ा कर ले तो रोजा रखे। सिवाय ईद उल फितर, जुल्हिज्जा और 10वीं ता 13वीं के अलावा इन 5 दिनों के रोजे मकरूह तहरीमी हैं। इन 5 दिनों के अलावा किसी भी दिन जो है वो कज़ा कर ले, लेकिन उसमें फिर रोजा रखेगी। तरीका ये है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त एतकाफ की नीयत से मस्जिद बैत में आ जाए और अब जो दिन आएगा उसके गुरूब आफ्ताब तक मोतकिफ रहे। इसमें रोजा शर्त है। शरई जरूरियात के बगैर जाए एतकाफ से निकलना जायज नहीं। वहां से उठकर घर के किसी और हिस्से में भी नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो एतकाफ टूट जाएगा। ख़वातीन एतकाफ में बैठे हुए जरूरत का काम कर सकती हैं और घर के कामों में दूसरों को हिदायत भी दे सकती हैं, मगर खुद उठकर न जाएं। बल्कि इससे भी बेहतर यह है कि एतकाफ के दौरान सारी तवज्जो तिलावत, जिक्र, दुरूद और तस्बीहात पर रखे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतकाफ फरमाया करते थे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफात अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात एतकाफ किया करती थी। एतकाफ की नियत दिल से इरादा ही काफी है, लेकिन जुबान से कह लेना मुस्तहब है। यानी इस तरह ख़वातीन कह सकती हैं कि मैं एतकाफ सुन्नत की नियत करती हूँ, या अरबी में भी कह सकती हैं नवैतु सुन्नतल एतकाफ, यानी मैंने सुन्नत एतकाफ की नियत की। ख़वातीन 20 रमजानुल मुबारक को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद बैत में पहुंच जाएं, यानी असर की नमाज अदा करने के बाद अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपनी जगह पर, जहां पर एतकाफ करने के लिए जो जगह मुख्तस की है, पर्दा लगाकर पार्टीशन करके भी कमरे में एतकाफ कर सकते हैं, या फिर पूरा कमरा अगर अवेलेबल है तो वहां पर एतकाफ कर सकती हैं। अगर चंद ख़वातीन मिलकर एतकाफ करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। अपनी जरूरत की चीजें सारी साथ लेके जाएं ताकि बार बार दूसरों को बुलाना ना पड़े और खुद को भी उठना ना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, दुरूद व सलाम पढ़ें और इसी तरह तहज्जुद पढ़ें, इशराक व चाश्त की पाबंदी करें और पंजगाना नमाज के बाद भी वज़ाइफ, मसनून वज़ाइफ पढ़ें, सुबह शाम के अवराद पढ़ें और इस तरह अल्लाह ताला की बंदगी करती रहें। जब 29 रमजानुल मुबारक को ईद उल फितर के चांद की खबर सुने या 30 रमजान शरीफ को सूरज डूब जाए तो एतकाफ पूरा होने के बाद फौरन उठकर न चल पड़े, बल्कि इस वजह से दिल को गमज़दा होना चाहिए कि रमजान रुखसत हो रहा है। एतकाफ के एहतताम पर खूब रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गलतियों और बेअदबियों की माफी मांगिए। खूब गिड़गिड़ा कर अपने और दुनिया भर के एतकाफ करने वालों के एतकाफ की कबूलियत की दुआ कीजिए। कुल उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। आपस में एक दूसरे से हक तलफियां मुआफ करवाइए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो हमने इबादत की है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ की सआदत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।